إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہی نام ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خاص طور پر لحاظ کرتے ہیں، وہ تو اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ لوگ دوسرا ایک پہلو جو کہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دوسری جانب ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی کہ جو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بالکلیہ نظر انداز کرتے ہیں، بالکل اس کی رعایت نہیں رکھتے، نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین یا زندگی کا مقصد صرف اور صرف حقوق العباد ہے، اور اس کی ایک وجہ کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے نام سے جو NGOs ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ کام کرتی ہیں، اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جب وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کرے، یا ان کی کوئی معمولی سی بات
اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے بہت عظیم الشان کارنامے اور اسلام کی وہ عالمگیر اور آفاقی تعلیمات جس کے ذریعہ سے پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، جس کے ذریعہ سے پوری دنیا میں ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے، اس کی نہ وہ بات کرتے ہیں نہ کرنے دیتے۔ بلکہ آپ کو شاید اس بات کا علم ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے انتہائی عجیب تر بات ہوگی کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹ ہے جس پر تمام ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس میں انسانی حقوق کے نام سے یہ چیز درج ہے کہ کوئی مسلمان ملک اپنے ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ اقوام متحدہ کے 200 ممالک مل کر کے اس کے خلاف جنگ کریں۔ یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور جہاں بھی انسانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں وہ مطلق بات اٹھاتے ہیں کہ وہ انسان کون ہیں۔ اگر وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پھر تو وہ انسان ہے۔ اگر وہ انسان مسلمان ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے ماحول اور معاشرہ میں کوئی وقعت اور ویلیو نہیں رکھتے، تو ان کی کوئی ہمدردی جتانے کے لیے، ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی بات تو آپ کو سیدھی سادھی سمجھ آ رہی ہے، جیسے کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، شامی ہیں، عراقی ہیں، اسی طرح سے میانمار، ہنگوریا، برما کے مسلمان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی کمزور لوگ ہیں، جیسا کہ انڈیا میں جن کو شودر کہا جاتا ہے، کہ اس کے کوئی انسانی حقوق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں پر کوئی برہمن بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے قریب سے گزر نہیں سکتا، جہاں سے وہ پانی پیتا ہے وہاں سے وہ پانی نہیں پی سکتا۔ ان کے لیے انسانی حقوق کی کوئی تنظیم آواز نہیں اٹھاتی۔ البتہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، بطور خاص عیسائی تنظیمیں، کیونکہ یہودیوں کے ہاں ایک اصول ہے کہ نہ ان کا دین دعوتی ہے کہ کسی کو دعوت دیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ۔ ان کا دین یہ ہے کہ جو یہودی ہیں وہ موروثی ہوں گے، نسلاً ہوں گے، کوئی آدمی ان کے دین کو قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتا، نہ ان کی دعوت ہے۔ جو موروثی ہیں وہی رہیں گے، لہذا ان کو کسی کو یہودی بنانے کی محنت کوشش کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ عیسائی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ عیسائی تنظیمیں ایسے غریب لوگوں میں کام کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں اور ان کو عیسائی بناتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ہمیشہ سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت سے لے کر کے سب سے آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کی جو دعوت رہی ہے، اس میں بنیادی چیز مشترکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو کسی صورت بھی اس پہ نہ پردہ ڈالا گیا، نہ اس میں کوئی کوتاہی کی گئی، اور نہ ہی اس بات میں کسی قسم کی کوئی مداہنت کی گئی، بلکہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بعین ہی بیان کیا گیا، جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، جو حقوق العباد کے نام سے معروف بات ہے۔ جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کی خبر دی ہے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو
ان کے بھائیوں کی طرف، جو ان کے بھائی تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو مدین جو ایک علاقہ بڑا ہی ایسے مین راستے پر موجود اور بہت زیادہ یہ لوگ خوشحال تھے، ان کو مبعوث کیا۔ تو سب سے پہلی جو انہوں نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں ہے، وہ ایک ہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ یہ مدین کہا جاتا ہے کہ مدین یا مدیان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام، وہ یہاں آ کر کے آباد ہوئے، آگے ان کی نسل یہاں پر چلی، پھر یہ علاقہ بہت زیادہ آباد ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام مدین ہوا۔ اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان لوگوں میں آہستہ آہستہ جب شرک پھیل گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ دوسری چیز جو ان کے پاس بطور خاص وہ لے کر کے آئے اور جو ان کو تبلیغ اور دعوت دی اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا، وہ کیا تھی کہ ان لوگوں میں دیگر برائیوں میں سے ایک برائی بطور خاص جو امتیازی حیثیت رکھتی تھی، وہ لوگوں کو جب دیتے تھے تو ان کو کم تول کر کے دیتے، کم ماپ کر کے دیتے تھے، ان کے حق میں کمی رکھتے تھے، لیکن جب وصول کرتے تو پورا وصول کرتے۔ انداز ہی ایسا اختیار کیا ہوا تھا، کوئی پیمانے ہی ایسے بنا رکھے ہوں گے جیسے ہمارے ہاں ڈبل قسم کے پیمانے ہیں، کبھی گز ہے کبھی میٹر ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میٹر سے دے رہے ہیں یا گز سے دے رہے ہیں، یا جعلی باٹ بنا رکھے ہیں کہ ان کے اندر جو پیچھے سکہ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے، کوئی ایسی ہیلا سازی، یا جو ترازو ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے معاشرے میں جو اس وقت برائیاں موجود ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ ان کے اندر برائی موجود تھی۔ جب آپ موازنہ کریں گے ان کا تو وہ ساری برائیاں آج اس امت مسلمہ میں بھی پائی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح اور کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، دلائل آ چکے ہیں، تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ طور طریقہ جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ صریحاً غلط ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول پورا دو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، ان کے مال میں ان کی چیزوں میں جو لین دین کرتے ہو اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو، ان کا حق نہ مارو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر حقیقی مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ان کے اندر یہ خرابی تو پائی جاتی تھی کہ کم تولتے اور کم ماپتے تھے اور لوگوں کا حق کھاتے تھے۔ تو یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز، اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ انبیاء کو جو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، وہ اپنی قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو یہ باتیں بتاتے رہے کہ یہ برائی چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اب بھی اگر کوئی شخص کہے کہ جی حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کی غلطی ہے کہ بھائی پہلے حقوق اللہ، اس کے بعد حقوق العباد۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی شخص کو بھی جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو جائے، لوگوں کا حق کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو شخص جتنا مرضی وہ سوشل ہو جائے،
جس قدر مرضی وہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر کے جتنی مرضی وہ قوم کی ملک کی خدمت کرتا رہے عبدالستار ایدھی کی طرح، لیکن اگر وہ ملحد ہے، کمیونسٹ ہے، دہریہ ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کو ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا اس کو تمغے دے دے الگ بات ہے۔ اس لیے کہ عبدالستار ایدھی صاحب کا انٹرویو آج بھی میرے پاس وہ پرانی اخبار موجود ہے، جس میں اس نے کہا کہ جی میں کمیونسٹ ہوں لیکن اللہ کو مانتا ہوں۔ بس اللہ کو ماننے کا پھر کیا مطلب ہوا اگر کمیونسٹ ہوا؟ کیا مطلب ہے؟ بڑی خدمت کی ہے قوم ملک کی، پوری دنیا نے اس کو سراہا، پوری دنیا نے اس کو اعزازات دیے، تمغے دیے، لیکن اب وہ مر چکا ہے۔ کیا یہ اعزازات اور تمغے اسے مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ افراط اور تفریط کو شریعت نے ختم کیا ہے کہ دونوں چیزیں برابر لے کر کے چل رہی ہیں، دونوں معاملوں میں بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان کے اندر کچھ اور بھی معاشرتی برائیاں موجود تھیں جن سے شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، تم راستوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو، ایسا نہ کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ نا۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ راستے میں بیٹھ کر کے جو منڈی میں مال پہنچنا ہوتا تھا وہ پہلے خرید لیتے تھے سستے دام۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی کہ کسی آدمی سے باہر جا کر کے شہر سے کہ وہ منڈی میں مال لے کے آ رہا ہے، وہاں جا کر کے اس کو روک کر کے منڈی پہنچنے سے پہلے ہی سستے داموں اس سے مال خریدنا، اس سے منع کیا کہ منڈی میں پہنچنے دو، اسے ریٹ کا پتہ چل جائے۔ پھر آپ کے مقدر کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ منڈی کا ریٹ یا ڈاؤن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اپ ہو جائے، نہ آپ کو نقصان ہو نہ اس کو ہو، کہ آپ وہاں سے خرید لو، منڈی میں مال سستا ہو، پھر آپ کو ہوگا یار غلطی ہو گئی ہے، آپ کا عقیدہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، لو کا دروازہ کھل جائے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کھولو۔ یہ شیطانی چال ہے۔ لو کیا چیز ہے؟ مگر چونکہ چنانچہ لہذا، لیکن کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، انجنا کر دیتے انجنا ہوتا۔ یہ منافقین والا طریقہ ہے، شیطان یہ باتیں دل میں ڈالتا۔ تو لہذا مارکیٹ میں جا کر کے آپ جو چیز خریدو گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مارکیٹ کا بھاؤ ہے، بیچنے والے کو بھی پتا ہوگا، وہ بھی گاؤں میں جا کر کے واہ ویلا نہیں کرے گا کہ شہر والوں نے مجھے لوٹ لیا۔ معاشرے میں خرابی پیدا نہیں ہوگی، وگرنہ شکوے شکایات ہوں گے۔ اس سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ احکامات دیے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو ساتھی ان پر ایمان لانے والے تھے ان کو راستوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے آوازیں کستے، ان کو ڈراتے دھمکاتے اور ان کو پریشان کرتے تاکہ یہ لوگ اس سے ڈر کر کے، گھبرا کر کے، برگشتہ ہو کر کے منحرف ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ محنت کرتے تھے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہی منع کر دیا۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو۔ من آمن بہ، جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان لایا۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم کجی ٹیڑھا پن اس کی تلاش میں ہو، معاشرے میں برائی اور خرابی کو رواج دینے کے لیے تم محنت اور کوشش کر رہے، ایسا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو، سوچو کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا، تمہارا خاندان، قوم، قبیلہ، برادری تمہاری کثرت کر دی، یہ جو کچھ تمہاری قوت اور طاقت بنی ہے یہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اپنے زور بازو سے نہیں ہے، کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز تمہیں عطا کی۔ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی کرنی چاہیے تھی، نافرمانی کرنی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہی ہے معاشرے میں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا خاندان، قوم، قبیلہ، برادری پہلے کمزور سے تگڑے ہو گئے تو اب جناب وہ معاشرے میں جو ہے وہ دوس شروع کر دیتے، ظلم اور زیادتی شروع کر دیتے، قبضہ گروپ بن جاتے ہیں، یا وہ مختلف چیزوں پر اثر انداز ہو کر کے دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش اور محنت کرتے۔ یہ سارے معنی اس میں موجود ہیں۔
ہر اعتبار سے جب انسان میں کثرت آتی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، خاندان قوم قبیلہ برادری کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی انسان کو وسائل قدرت حاصل ہوتی ہے، اسی قدر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کرے، نہ کہ اس کی نافرمانی پر اتر آئے۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تم غور و خوض کر لو، جانچ پرکھ لو کہ مفسدین، زمین میں فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہو۔ یہ بات واضح ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جتنی بھی طاقتور قومیں تھیں آخر کار ان کو زوال ہوا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو عروج حاصل ہوتا ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کو زوال بھی دے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ وہ زوال دے کر کے دنیا کو سمجھاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ساری کائنات کا نظام میں اکیلا چلانے والا، اگر ہمیشہ عروج ہے تو وہ کسے ہے؟ وہ اللہ تبارک۔ ہمیشہ رفت ہے وہ اللہ کو حاصل ہے۔ ہمیشہ جس کا غلبہ رہے گا، ہمیشہ جس کا حکم چلتا رہے گا، جس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی، وہ صرف ایک عرش والا اللہ تبارک و تعالی۔ آپ دیکھ لو خاندان قوم قبیلے برادری میں ایسے لوگ ہیں نا جن کو قوت طاقت حاصل ہوئی، برادری والوں کو بڑا پریشان کیا، آخر نتیجہ کیا ہوا؟ ذلیل و رسوا ہوئے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے پھر دیکھتے ہیں کوئی سلام کرنے آئے، کوئی حال چال پوچھنے آئے، کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ تو اس لیے فسادیوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اچھا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اس پر ایمان لا چکا ہے، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اور ایک گروہ جو ایمان نہیں لایا، اب تم یہ والا طریقہ اختیار کر رہے ہو کہ ایمان والوں کو ڈرا دھمکا کر کے ان کو ایمان سے پھیر دیں، تو کہا ایسا نہ کرو۔ اگر تم اپنی بات پر مصر ہو تو پھر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمام فیصلہ کرنے والوں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ جب یہ باتیں شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے قوم کے، انہیں تکبر کرتے ہوئے انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، کہ اے شعیب ہم ضرور بضرور تجھے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے نکال دیں گے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، لَنُخْرِجَنَّكَ، ضرور بضرور ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر ہم ضرور بضرور تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں۔ دو دھمکیاں دی کہ دو میں سے ایک کام ضرور ہو کے رہے گا، یا آپ کو بستی چھوڑنی ہوگی، علاقہ چھوڑنا ہوگا، ضلع وطن ہونا ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو واپس ہمارا دین قبول کرنا ہوگا، پہلے دین پر آپ کو واپس ہونا ہوگا جس پر ہم قائم ہیں۔ یہاں پر بڑی ہی دلچسپ بات کہی گئی اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کو یہ بات بتائی گئی۔ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، کہا خواہ ہم اسے قبول نہ کریں، پسند نہ کریں، ہم اسے ناپسندی کرتے ہو، اس کے باوجود تم ہمیں واپس لوٹا لو گے۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولا، کہ جو کچھ ہم تمہیں دعوت دیتے رہے یا دے رہے ہیں یہ ساری بات غلط ہو گئی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا دے دیا شرک کفر سے اور تمہاری بدعمالیوں سے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم واپس آ جائیں؟ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله، اور ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن ہی ہے کہ واپس ہم اس دین میں آ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہو۔ ان یشاء اللہ ربنا، یہ کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشیت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، وگرنہ ہم کبھی واپس اس میں نہیں لوٹ سکتے، نہیں آ سکتے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا، ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے ہم اور آپ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں، تو ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے اوپر کنارے پر بیٹھ کر کے اس نے اس سمندر یا دریا میں سے پانی لیا، ایک چونچ بھری اور اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، تمہارا اور میرا علم اور باقی مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ یہ چڑیا اس پانی میں سے پانی لے کے گئی۔ چونچ میں کتنا پانی ہے؟ ایک قطرہ، اور باقی اللہ کا علم، اس کا کوئی اعداد و شمار ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے، اس کی وسعت کا کوئی صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی کہ جب سب سے زیادہ علم کی بات ہو تو پھر اللہ کی طرف لوٹانی چاہیے۔ آپ نے کبھی کوئی کتابیں پڑھی ہوں گی تفسیر کی یا مسائل کی، تو تمام علماء مفسرین، بڑے سے بڑا عالم آخر میں کیا لکھتا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، فتویٰ دیتا ہے اس کے آخر میں واللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ صحیح بات کو جاننے والا ہے۔ ہم نے تو اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، اپنے علم کے مطابق خبر دی ہے، لیکن سب سے زیادہ علم حقیقت کا کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ تو اللہ نے کہا میرا ایک اور بندہ ہے خضر، اس کی طرف جائیں جس کو ہم نے اپنی طرف سے کچھ علم عطا کر رکھا، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی اور سمجھائی کہ میرا اور آپ کا علم اور پوری مخلوق کا علم اس کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع و عریض ہے، اس کا کوئی صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس پہ توکل کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، کلی اعتماد کیا جاتا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو کبھی کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات مختلف مقامات پر بیان کی ہے، اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا پھر اللہ اسے کافی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جسے اللہ کافی ہو گیا پھر اسے دنیا میں اور آخرت میں کسی اور کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے وقت میں جب کوئی کام آنے والا نہیں تھا، کوئی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نہیں تھا، اور اس وقت روئے زمین پر سب سے اعلیٰ و افضل ہستی اللہ کے بعد کون تھے؟
ابراہیم علیہ السلام بتاتے خود تھے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کافی ہو جائے پھر کسی اور کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، یہ اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے۔ اب دعا کر رہے ہیں اس موقع پر، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر حق کے ساتھ، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب ایسی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کے جو رویے ہیں، انداز ہے، سارے وہ جانچ لیے، پرکھ لیے، آزما لیے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے اب وہ دعا کر دیتے ہیں۔ پھر دعا کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اس سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا اپنی قوم میں سے کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی، پیروی کی، تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ انبیاء کی اتباع میں خسارہ اور ان جہلا، کفار، مشرکین، بے ایمان لوگوں کی اتباع میں فائدہ، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ یہودی، عیسائی، آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے دین سے برگشتہ ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، وہ اپنے دین کو خیرباد کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اربوں ڈالر محض اس پہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو عیسائی بنائیں۔ کیسی عجیب بات ہے، اپنے دین پر چلنا نہیں چاہتے، اپنے دین پر قائم نہیں ہے، اپنے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، لیکن دنیا کو عیسائی بنانے کے لیے محنت اور کوشش کر رہے۔ ان سے پوچھا گیا نا کہ تم مسلمانوں پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے، کوئی مسلمان عیسائی ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر عیسائی نہیں ہوئے تو رہے مسلمان بھی نہیں۔ ایسا بنا دیا، ہمیں قرضہ دے دے کر کے ساری شرائط منوائی جاتی ہیں، ان شرائط میں ہمارے دین سے ہمیں روکنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ یہ بل پاس کرو، خواتین کی تعداد بڑھاؤ ہر شعبے میں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ان سے لے کے کھانا ہے، اپنا نظام چلانا ہے۔ تو لہذا جو بذات خود اپنے دین پر قائم نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دین پر قائم نہ رہو، تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان رہیں اور نہ ہم کافر ہوں، ایسے ادبوئے سے کر دیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہیں، کوئی پہچان ہی باقی نہ رہ جائے۔ یاد رکھیے جب تک مسلمانوں کی صحیح پہچان رہے گی اس وقت تک مسلمان جو ہیں ان سے دوسرے لوگ ڈرتے رہے۔ خوف ہم سے یہی ہے کہ اگر یہ اپنے دین پر کاربند ہو گئے اور یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد شروع کر دیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ بات ان کو معلوم ہے اور اس کا تجربہ آپ کے سامنے آ گیا۔ جو نہیں مانتے تھے اب ان کو ماننا پڑ گیا کہ افغانستان میں ان کو شکست ہو گئی۔ 20 سال بعد ان کو شکست ہوئی کہ وہ طبقہ اشرافیہ ان میں موجود نہیں تھا، وہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، وہ انتہائی سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے روکھی سوکھی پر گزارا کر لیا، انہوں نے سمجھوتا کر لیا کہ ہمیں یہ ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں یہ دنیا کی آسائشیں نہیں چاہیے، یہ مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، ہم نے اپنے دین کی رٹ قائم کرنی ہے، وہ کر کے دکھا دی۔ اگر ہم بھی اس پہ قائم ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے سے امریکہ نے روکا، ہم رکے نہیں؟ رکے نا، کیا کر لیا؟
ہماری ٹانگ تو ہوئی، کیا کر لیا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پوری دنیا میں ایٹم بم موجود ہیں، یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس ہے، کمیونسٹوں کے پاس ہے، دہریوں کے پاس ہے۔ کسی ایٹم بم کا نام عیسائی ایٹم بم نہیں، کسی کا نام یہودی ایٹم بم نہیں، کسی کا نام ہندو ایٹم بم نہیں ہے۔ صرف ایک پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ اس کو اسلامی ایٹم بم کا نام کیوں دیا گیا؟ کیوں اسلامی ایٹم بم کہا جاتا ہے؟ یہ تعصب ہے، یہ لوگوں کو بتانا کہ بھئی یہ لوگ اسلام دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، یہ رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ہمیں دفاع کی پوزیشن میں لانا، یہ مقصود ہے۔ وگرنہ ساری دنیا اسلحہ بناتی ہے، آپ بھی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اپنی بات پر قائم رہیں گے تو پھر اس دنیا میں زندہ رہ سکیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں جی انڈیا ہم پہ اس لیے نہیں حملہ کرتا کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم، اللہ کا تو ویسے ہی ہم نے نکالا ہوا ہے نا، اللہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی مر جائے کیا ہوا جی، کیسے مرا جی، کیسے موت آئی جی، وہ جی گردے فیل ہو گئے، وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ کا تو نام ہی نہیں ہے کہ عمر پوری ہو گئی بھی، وقت آ گیا۔ ہر بات میں اللہ کے علاوہ بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں آتا، جبکہ ہر معاملے میں کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہمارے رب ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا قوم والوں نے کہ شعیب کی اگر تم نے اتباع کی، تابع داری کی، فرما برداری کی، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ انبیاء کی اتباع کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اس میں خسارہ ہے، اور جاہل، بے وقوف، احمق، کافر، مشرک، منافق، بے ایمان، ان کی پیروی کرنے میں فائدہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی دنیا میں جھگڑا رہا ہے شروع سے، اور اب بھی ہے اور قیامت تک یہ رہے گا کہ مسلمان اس بات کی دعوت دیتے رہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ ہمارے ساتھ کس بات کا جھگڑا ہے کہ جی اس کی تقلید کرو، اس کی کرو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، ہم کہتے ہیں جی بزرگی ان کی مسلم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ بزرگ ہیں، آپ سے بھی زیادہ مرتبہ مقام والے ہیں؟ سوچیے اور غور کیجیے کہ اختلاف کس بات پر ہے۔ ہم ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں کسی نہ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں۔ اختلاف اس بات پر ہے۔ ہمارا جھگڑا اللہ کے رسول کے لیے، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، آپ کی تابع داری کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو۔ بس یہ ہمارا پوری دنیا کے ساتھ جھگڑا ہے۔ حافظ آباد میں میرا پروگرام ہوا تو وہاں میں نے سوالات کے جوابات میں تقلید کے موضوع پر یہ بات بتائی کہ تقلید کا مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا۔ اور دلیل جو حضرات خود مانتے ہیں وہ کہتے ہیں 4 دلیلیں، 4 دلائل، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یعنی ان 4 کے بغیر کسی کی بات کو ماننا، اس کی پیروی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی۔ خودکشی کرنا جو ہے تقلید والا انداز اختیار کرنے سے کہتے ہیں کہ بہتر ہے۔ تو اس میں نے بتایا کہ مقلد کا پنجابی میں معنی ہے لائی لگ، اور ہماری ضرب المثل ہے پنجابی کی، لائی لگ نہ ہوئے گھر والا تے چندرا گوان نہ ہو، یعنی گھر والا جو ہے سنی سنائی باتوں پہ چلنے والا نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ گھر برباد ہو جائے گا۔ اگر لائی لگ ہوا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ اور چندرا گوان نہ ہوگا کہ پڑوسی جو ہے وہ کمینہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اچھا ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے، کوئی شریف زادہ ہونا چاہیے، گھٹیا قسم کے پڑوسی نہیں ہونے چاہیے، اور جس کا پڑوسی بھی ایسا ہوگا اس کے لیے وہ عذاب بنا رہے گا۔ یہ پنجابی کی ضرب المثل ہے۔ تو جب میں نے بتایا کہ مقلد کا معنی ہے لائی لگ، تو ایک صاحب آ کر کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو معنی آپ نے کیا یہ درست نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں جی؟ نہیں جی آپ کو اردو میں ہی بتانا چاہیے تھا، پنجابی میں نہیں بتانا چاہیے۔ میں نے کہا اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ کہیں کہ بتائیں۔
میں نے کہا اصل میں پنجابی میں معنی کرنے سے بتانے سے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے جو آپ کے بارے میں نہیں. کب جس آدمی کو پتا چل جائے کہ مقلد کا معنی لائی لاگ ہے تو وہ لائی لاگ بننا پسند کرتا ہے. دنیا میں کوئی شخص لائی لگ بننا پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے کہ انسان کو لائی لگ نہیں ہونا چاہیے. اسے آنکھیں کھول کر کے تحقیق کر کے بات کو سمجھ کر کے جان کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. یہ تو نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. تو لہذا یہ جنگ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بھی بات آ جائے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک نقطہ ہے بنیادی جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. آپ کو جب یہ بات معلوم ہے کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہستی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب سے اعلیٰ و افضل ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مخلوق میں، تو پھر مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل بات کس کی ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کی بات. یہ جو آپ اقوال زرعی پڑھتے ہیں نا، جی اس کے ہیں، جی اس کے ہیں، جی فلاں یہودی کے ہیں، فلاں عیسائی کے ہیں، فلاں غیر مسلم کے ہیں، یہ اقوال زرعی نہیں ہے. اقوال زرعی کون سے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن، آپ کی سنت. یہی دنیا میں رائج ہوگی تو پوری دنیا میں امن قائم ہوگا اور تمام معاملات درست ہوں گے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع نہ کی گئی تو میرے بھائی اور دوستو دنیا و آخرت میں ناکامی. یہ جنگ جاری ہے شروع سے اور قیامت تک رہے گی. آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. قرآن نے یہ بات کہہ دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو ہمارا یہ پورا خطبہ دینا اس کا مقصد پورا ہو گیا اللہ کی توفیق سے. اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا، اگر یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ پیروی صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا